چلیں جی اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں آیتوں کو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت پکڑاؤ نہ سمجھوں کو اپنے وہ مال کہ جن کو اللہ نے تمہارے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ ایسے یتیم بچے جن کی وراثت میں مال ہے اور وہ ناسمجھ ہیں، بے وقوف ہیں، یا ان کو سمجھ نہیں ہے مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، تو فرمایا کہ ان کو پھر وہ مال ان کے حوالے نہ کرو. اور اگر جیسے کہ جو ان کا ولی ہے یا سرپرست ہے تو وہ بھی اگر اتنا مالدار نہیں ہے تو وہ اس مال میں سے کچھ نہ کچھ اپنی ذات کے اوپر لگا سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ مال جو ہے وہ یتیم کی امانت سمجھ کر وہ بندہ خود اپنے پاس رکھے، چاہے اس کو کسی تجارت میں لگا دے یا کسی کاروبار میں لگا دے، لیکن ان کے حوالے وہ مال نہ کریں. مگر اس میں کیا کریں؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، کہ ان کو اس مال میں سے کھلاتے پلاتے رہو، یعنی وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے رہو ان کے مال میں سے، لیکن وہ مال ان کے حوالے نہ کرو. کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مال ان کا ہے تو وہ جس طرح چاہیں، جو ان کی مرضی ہو وہ اس مال سے کریں. اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ سمجھداری کے ساتھ مال خرچ کرنے کے قابل نہیں ہے تو مال اپنے پاس رکھو ان کی امانت کے طور پر، اور اس میں سے ان کی ضروریات کو پورا کرتے رہو. اور اگر خود جیسے ایک انسان ہے وہ خود اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنی گزر اوقات بھی نہیں کر پاتا، جبکہ اس کے ذمے کچھ یتیم بچے بھی آ گئے ہیں کفالت میں، تو اس مال میں سے وہ کچھ نہ کچھ خود اپنی ذات کے اوپر ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت لگا سکتا ہے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں، یعنی ان کو جھڑکو مت اور اچھے طریقے سے ان سے بات کرو اور ان کی تربیت کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی پھر کیا کرو؟ پھر ایسے یتیموں کی جانچ پڑتال کرتے رہو، یعنی ان کو پرکھتے رہو اور ان کے اوپر یہ دیکھتے رہو کہ وہ چیزوں کو سنبھالنے کے قابل ہوئے ہیں کہ نہیں، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. یعنی ان کا ٹیسٹ لیتے رہو، دیکھتے رہو کہ وہ مال جو ہے وہ اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں، کیا وہ اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کے قابل ہیں، یا وہ مال کو کسی غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں، یا ان کو بھی سمجھ نہیں ہے. تو ان کا ٹیسٹ کرتے رہو اور اس وقت تک جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے. فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ، تم محسوس کرو کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے جو مال ہیں وہ ان کے حوالے کر دو، ان کو لوٹا دو جو تم نے ان کی امانت خود رکھی ہوئی تھی، پھر وہ امانت ان کے حوالے کر دو. تو کیا بات پتہ چلی کہ جو یتیم بچے ہیں جب وہ ایک تو بالغ ہو جائیں اور ایک سمجھدار ہوں تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دیں، لیکن اگر وہ سمجھدار نہیں ہیں یا وہ ابھی نکاح کے قابل نہیں ہوئے تو پھر ان کے مال جو ہیں وہ جو ان کا ولی یا سرپرست ہے وہ ان کی امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھے اور اس کو پھر کسی کام میں بھی، کسی کاروبار میں لگا دے تاکہ جو بھی وہ مال کا منافع آئے وہ بھی اس میں شامل رہے اور اسی مال میں سے ان کی دیکھ بھال بھی کرتا رہے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس مال کو کھاؤ نہیں اسراف سے اور جلدی جلدی، اس ڈر سے کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں. اس سے کیا مراد ہے کہ مال تو تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے ایسا نہ ہو کہ تم یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ، یعنی جو ضرورت کے مطابق تو استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں استعمال کرنا. تو ایسا نہ کرو
کہ وہ یتیموں کے مال کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرو اور جلد بازی میں خرچ کرنے لگ جاؤ اس خیال سے کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں گے تو پھر تو مجھے ان کا مال ان کے حوالے کرنا ہوگا، تو لہٰذا میں ان کے جوان ہونے سے پہلے پہلے ہی یہ سارا مال جو ہے وہ میں خود اپنی ذات پر استعمال کر لوں۔ تو ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ نیتیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ جہاں وہ مال ایک انسان ایک یتیم کے سرپرست کے حوالے کیا اور اس کو یہ بتایا کہ اس مال کو تم استعمال کر سکتے ہو اپنی ذات پر بھی اگر تم ضرورت مند ہو، اور اس مال کو امانت کے طور پر تم اپنے پاس رکھو اس وقت تک کہ جب تک کہ یتیم بچے جو ہیں وہ سمجھدار نہ ہو جائیں، نکاح کے قابل نہ ہو جائیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تم مال جو ہے جلدی جلدی اس کو استعمال کرنا شروع کر دو اور اس کو ختم کر دو، اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کہ میں اس سے پہلے کہ وہ بچے باشعور ہو جائیں، بڑے ہو جائیں اور یہ مال مجھے ان کو واپس کرنا پڑ جائے، تو اس سے پہلے پہلے ہی میں یہ سارا مال اپنی ذات پہ لگا لوں اور ختم کر لوں، اس چیز سے منع فرمایا۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے غنی ہو، یعنی اس مالدار ہو، اپنا خرچہ خود اٹھا سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر اس سے پرہیز کرے، یعنی وہ پھر یتیم کے مال سے پرہیز کرے، اس مال میں سے وہ کوئی پیسہ جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ نہ کرے اور اس کو بچا بچا کے رکھے، اس کو یتیم کے مال میں سے کچھ بھی پھر لینے کا حق نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق، یعنی کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ خود ہی تنگ دست ہے، محتاج ہے اور وہ یتیم کی نگہداشت بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کا کچھ وقت بھی اس کی نگہداشت پہ لگ رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے کہ وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ جو مال میں سے لے رہا ہے وہ ساتھ ساتھ اس کی پرورش بھی کر رہا ہے، اس یتیم کی، اس کے لیے اپنا وقت بھی لگا رہا ہے، اپنی محنت بھی اس کے اوپر کر رہا ہے، تو وہ اس مال میں سے لے سکتا ہے تھوڑا بہت اپنی ذات کے لیے، زیادہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی غنی ہے تو پھر وہ نہیں لے سکتا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب تم ان یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو، یعنی جب وہ بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں، باشعور ہو جائیں، تو ظاہر ہے وہ مال تم نے ان کے حوالے کرنا ہے، لیکن جب ان کے حوالے کرو تو کیا شرط لگائی کہ پھر اس پر گواہ ضرور بنا لو، کسی گواہ کی موجودگی کے اندر، عام طور پر 2 گواہ کی موجودگی کے اندر وہ مال اس کے حوالے کرو، اور تاکہ گواہ موجود ہوں اور بعد میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے، یعنی یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حساب لینے والے ہیں، تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اور اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ حساب لیتا ہے تو وہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کے لیے تو لکھت پڑھت اور شہادت کی ضرورت ہے، اور حکم بھی ہے اس چیز کا، باقی اصل حساب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی جا کر ہی دینا ہے جو وقت آئے گا حساب کتاب کا۔ تو یہ یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس صورت میں تقریباً سارے ہی صورت میں احکامات ہیں مختلف چیزوں کے، اور عورتوں سے ریلیٹڈ بھی اور مختلف مسائل کے، تو آپ نے دیکھا کہ صورت شروع ہوئی ساتھ ہی یہ جو احکامات ہیں وہ آنے شروع ہو گئے۔ اب ایک اگلی بات آ رہی ہے اور وہ ہے وراثت والی۔ فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَینِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو بھی ترکہ چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَینِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ترکہ چھوڑا والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ تو یہاں پہلی مرتبہ عورتوں کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے،
کیونکہ جو اسلام سے قبل عرب کا معاشرہ تھا اس میں عورت کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو وراثت میں مکمل حق دیا والدین کی، اور جو رشتہ دار ہیں جو بھی وہ وراثت چھوڑیں، جو ترکہ چھوڑیں، اس ترکے میں جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور یہ حصے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیے کہ کس کو کتنا جانا ہے، جو ابھی آگے آ جائیں گے۔ مما قل منہ او کثروا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ جو ترکہ ہے چاہے وہ تھوڑا ہو، یعنی وہ جو جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، حصہ ضرور اسی ریشو سے دینا ہے مردوں اور عورتوں کو، کہ جو ریشو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ مال کی کم اور زیادہ ہونے سے اس ریشو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نصیباً مفروضہ، یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا، یعنی یہ جو حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور یہ فرض ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، جب مال تقسیم کیا جا رہا ہو وراثت کا، اور اس ٹائم پر موجود ہوں قرابت دار اور یتیم اور محتاج، یعنی جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں پر کچھ قرابت دار، کچھ یتیم اور کچھ محتاج بھی آ جائیں، وہ ایسے لوگ کہ جن کا جو وارث نہیں ہے، جو بھی وراثت ہے چھوڑی ہوئی اس کے وارث نہیں ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے لوگ آ جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، پھر کیا کرو؟ انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس مال میں سے اور ان سے بھلے انداز سے بات کرو۔ یعنی آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، بڑی جائیداد ہے اور ورثاء کو مال دیا جا رہا ہے، تو اس میں کچھ یتیم، کچھ محتاج لوگ بھی وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور وہ بالکل محتاج ہیں، تو ان کی احساس محرومیت کا جو بھی مداوع ہو سکتا ہے وہ کرو، یعنی ان کو جو بھی کچھ دیا جا سکتا ہے اس مال میں سے وہ ان کو بھی دے دو، اور ان سے اچھے انداز میں بات کرو، ان کو جھڑکو نہیں کہ ہماری وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہاں تمہارے آنے کا کیا کام ہے، یا اس طرح کی باتیں مت کرو، بلکہ ان کو بھی کچھ دے دلا دو اس وراثت میں سے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ ڈرتے رہیں ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے کمزور ناتواں بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ یعنی یہاں پر ایک چیز بتائی گئی کہ دیکھو، اگر جو تقسیم ہو رہی ہے وراثت، جو لوگ تقسیم کر رہے ہیں یا جو مال وراثت کا لے رہے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان مسکین اور یتیم بچوں کی جگہ اگر آج میرے بچے کھڑے ہوتے اور میں فوت ہو چکا ہوا ہوتا تو پھر مجھے اپنے بچوں کے بارے میں کیسے کیسے اندیشے ہوتے، کتنے خوف ہوتا، کیسا ڈر ہوتا۔ تو وہ اس چیز کو ذہن میں ان کو رکھنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے اس چیز سے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، کہ انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ یتیم جو اس وقت آ گئے ہیں یہ بھی کسی کے بچے ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، لہٰذا وہ ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، یہ سوچ کر کہ اس جگہ پر میرے بچے بھی ہو سکتے تھے، شکر ہے کہ وہ نہیں ہے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی حق پر مبنی بات کریں، گھما پھرا کر بات نہیں کرے، سیدھی بات کرنی چاہیے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اب ایک اور آگے بات آ رہی ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، ظلم کے ساتھ، ظلم سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جہاں حق نہیں بنتا تو ناحق چیز کو استعمال کرنا بھی ظلم ہے، تو جو ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں حکم کیا آیا؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا،
اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ کہ اندر کی آگ تو وہ خود اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں، اور وہ خود اس روز قیامت والے دن دوزخ کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان کے اندر بھی آگ ہوگی اور ان کے باہر بھی آگ ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہم اجرنا من النار، اور اللہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو کہ جس کی اس طرح کی سرزنش ہو اللہ کی طرف سے۔ اور یہ اب آپ نے دیکھے کہ ابھی ہم نے جو آج لیسن پڑھا اس میں کتنے ڈھیر سارے احکامات ہمیں پتہ چلے، کتنی باتیں پتہ چلی کہ یہ سارے ہمارے ڈوز اور ڈونٹس ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔